چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس کی 2 سماعتوں کے تحریری فیصلے جاری کر دیے گئے ہیں۔ خصوصی عدالت کے جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس کی 2 سماعتیں ہوئی ہیں، جس کے بعد یہ تحریری فیصلہ جاری کیا گیا ہے۔ خصوصی عدالت کی جانب سے جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین نے تحریری فیصلہ جاری کیا ہے۔ 16 اور 30 اگست کی سماعت کے تحریری فیصلے جاری کیے گئے ہیں۔ 16 اگست کو ایف آئی اے نے چیئرمین پی ٹی آئی کے 14 روز جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تھی۔ فیصلے میں یہ کہا گیا ہے، اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس کی 2 سماعتیں ہوئی ہیں، جس کا تحریری فیصلہ جاری کیا گیا ہے۔ کیا کہا گیا ہے اس فیصلے میں، جانیں گے ڈان نیوز کے نمائندے عمر برنی سے۔ عمر، بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے سائفر کیس کی 2 سماعتوں کا تحریری حکم نامہ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ خصوصی عدالت کے جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین کی جانب سے یہ فیصلے تحریر کیے گئے ہیں۔ عدالت کی جانب سے 16 اگست اور 30 اگست کے تحریری فیصلے جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ 16 اگست کو ایف آئی اے کی جانب سے چیئرمین پی ٹی آئی کے 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی۔ چیئرمین پی ٹی آئی توشہ خانہ کیس میں بطور مجرم پہرے سے ہی اٹک جیل میں قید تھے۔ آفیشل کی شیخ 3 کے تحت جوڈیشل یا جسمانی ریمانڈ پر بھیجنا خصوصی عدالت کی ثوابدید ہے۔ عدالت نے فیصلے میں قرار دیا ہے کہ زندگی اہم ہے، معلوم نہیں چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل سے باہر لانے پر کوئی حادثہ پیش آ جائے۔ غیر معمولی صورتحال کو مد نظر رکھ کر چیئرمین پی ٹی آئی کا جسمانی ریمانڈ منظور نہیں کیا جا سکتا۔ جوڈیشل کمپلیکس پیش نہ کرنے کی وجہ چیئرمین پی ٹی آئی کی جان کو تحفظ فراہم کرنا ہی ہے۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل چیئرمین پی ٹی آئی کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جو ہے وہ اٹک جیل میں ہی رکھیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی حاضری جوڈیشل کمپلیکس میں ہی تصور کی جاتی ہے۔ بہت شکریہ عمر مہتاب برنی، آپ کا تفصیلی طور پر آگاہ کرنے کے